جناب صدر، اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے مقام اساتذہ۔ میں اپنی تقریر کا آغاز اس شعر سے کرنا چاہتا ہوں: کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، میں کچھ نہ جانتا تھا مجھے سب کچھ سکھایا، پہنچا دیا فلک تک استاد نے یہاں سے، پہنچا دیا فلک تک استاد نے یہاں سے، میں واقف نہ تھا ذرا بھی اتنے بڑے جہاں سے۔ جناب صدر، اساتذہ انسانیت کا ستون ہے، یہی انسانیت کا معمار ہے، یہی انسانیت کی بنیاد ہیں۔ یہ نوجوانوں کو سنوارنے، ان کو مستقبل میں چیلنج کرنے اور ان کے کردار سازی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سنگے بے قیمت تراشا اور جوہر کر دیا، سنگے بے قیمت تراشا اور جوہر کر دیا، شمع علم آگاہی سے دل منور کر دیا۔ جناب صدر، اساتذہ نے اپنے علم کے ذریعے اپنے عقل کو علم سے روشن ہونے کا ہنر سیکھا۔ حضرت علی کا فرمان ہے: جس نے مجھے ایک لفظ بھی پڑھایا میں اس کا غلام ہوں، چاہے وہ مجھے بیچ دے یا آزاد کر دے۔ دین اسلام میں علم کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا ہے، اور دین اسلام میں علم کی اس وقت تک اہمیت رہے گی جب تک دین اسلام میں اساتذہ کو عزت نہ دی جائے۔ وہ طالب علم کبھی کامیاب نہیں ہوتے جو اپنے اساتذہ کی عزت نہیں کرتے، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔ جناب صدر، اساتذہ کی حیثیت روحانی باپ جیسی ہے۔ دین اسلام میں اساتذہ کی عزت و احترام کا درجہ ماں باپ کے فوراً بعد آیا ہے۔ ایک مشہور قول ہے: با ادب با نصیب، بے ادب با نصیب۔ جو شخص میں نہیں سمجھ جاتا ہے یاد رکھے وہ دنیا میں کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ جناب صدر، آخر میں اتنا کہنا چاہوں گا: جس طرح چاند کو دمک، سورج کو چمک، پھولوں کو مہک کی ضرورت ہوتی ہے، جسم کو روح کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح معاشرے کو اساتذہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں اپنے اساتذہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ مٹی کو سونا بناتا ہے جب ہاتھ استاد لگاتا ہے، مٹی کو سونا بناتا ہے جب ہاتھ استاد لگاتا ہے، پستی سے بلندی کی جانب طے سفر استاد کراتا ہے، آداب زندگی بچوں کو گفت استاد سکھاتا ہے، مختصر یہ کہنا ہے مجھے قوموں کو استاد بناتا ہے۔ شکریہ۔